अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि पता है आपको जर्मनी में इंतखाबात थे। गुलफाम मलिक साहब आज हमारे साथ। हुआ ये कि फेसबुक पे आज मैंने देखा तो प्यारे हजूर की तस्वीर थी और मलिक गुलफाम साहब की, और जो उम्मीदवार हैं वजीर आजम बनने के जर्मनी के, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी आज बात की जाए। तो मलिक साहब से रब्ता किया तो मलिक साहब ने, जैसा कि पहले भी हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, हमेशा टाइम देते हैं। जब चैनल शुरू किया उस वक्त ही मलिक साहब ने माशाल्लाह बहुत तावन किया, और आज भी मैंने जैसे ही कॉल की, कल नसीर साहब ने की, मलिक साहब ने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला। वो कहा कि पहले मैं आपके साथ बात करता हूँ, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। चलते हैं मलिक साहब के पास, हैम्बर्ग जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब क्या हाल है आपका? बस अल्लाह का फजल, ठीक ठाक। आप सुनाए, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। मैंने कहा जी आपकी गवर्नमेंट नजर आ रहा है कि आ रही है अब मरकज में। बिल्कुल बिल्कुल। आज की खबरें जो है वो यही है कि मतलब है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है वो हम ही बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मलिक साहब, आज मैंने फेसबुक पर एक तस्वीर देखी, कोलंबस खान साहब ने अपलोड की हुई थी ना, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज इस पे मैं खुद एक प्रोग्राम करूं कि हजूर भी वहाँ माशाल्लाह नजर आ रहे हैं तस्वीर में, और आप भी नजर आ रहे हैं। तो ये कहाँ पे मौका मिला, और मैंने कहा था इस तस्वीर के बारे में भी पूछते आपसे। जब अब 2011 में जी 2011 का पीरियड था जब ओलफ शोल्स जो है हमबर्ग का वजीर आला बना। अच्छा। तो उसके साल डेढ़ साल के बाद हुआ ये कि हजूर का दौरा मुबारक जो है वो जर्मनी के लिए प्रोग्राम बना। जी। तो प्रोग्राम जब जो ही बना तो मैंने कहा कि इस दफा कोशिश ये करते हैं कि हजूर को राज हाउस या असेंबली हॉल में जो है वो हम इनवाइट करें जी। और हजूर के साथ जो है जो गवर्नमेंट का असेंबली हॉल है उसमें इनवाइट करें। जी। तो ये वो वक्त था जब पहली दफा मतलब है कि ओलफ शोल्स ने प्यारे हजूर को वेलकम अपने राज हाउस में किया। अच्छा माशाल्लाह। तो ये आपके इल्म में थी तस्वीर? क्योंकि मैंने अभी आपको फोन किया तो आप कह रहे थे कि मैं ढूंढ रहा हूँ वो तस्वीर। ये तस्वीरें जो है सारी की सारी मेरे इल्म में है, लेकिन चूंकि ये काफी जमात के प्रोग्राम जो होते हैं उनमें भी आती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितनी देर मुलाकात ये रही हजूर की वहां पे? हजूर के साथ मुलाकात जो है कोई 15-20 मिनट तक वहां पे रही। अच्छा। ये मतलब है कि इसके साथ हमने एक और प्रोग्राम साथ रखा हुआ था राज हाउस के अंदर ही। जी। वो जो प्रोग्राम था वो ग्रीन पार्टी के साथ आगे मिलके एक और प्रोग्राम करना था। जी। तो इसलिए जब हजूर तशरीफ लेके आए राज हाउस में तो पहले ही प्रोग्राम जो है वो लेट हो चुके थे। अच्छा। लेकिन बावजूद इसके कि हजूर काफी लेट वहां पे पहुंचे थे, अपने टाइम पे नहीं पहुंच सके थे। जी। तो फिर भी उसने तकरीबन आधा घंटा टाइम जो है वो निकाला। अच्छा। और जो है प्राइम मिनिस्टर जो हाल था उसके ऑफिस में वहां पे मुलाकात की, और अमीर साहब भी, नेशनल अमीर साहब भी साथ थे। अच्छा। और जो वफद जो हजूर के साथ लंदन से आया हुआ था वो भी सारे इसमें शामिल हुए थे।
اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے خیال میں یہ امید تھی کہ یہ آئے کسی دن یہ امیدوار ہوں گے وزیر اعظم جرمنی کے؟ ہمیں مطلب ہے کہ تھوڑی بہت خبر تو ہوتی ہے جی تو یہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا. اچھا ہاں جی. اچھا اس کا پتہ جی جی یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس چیز کا تھوڑا تجربہ ہے کہ کون پارٹی کے اندر کون آگے نکل کے جا رہا ہے, کون سا کام زیادہ تجربہ کاری کے ساتھ کر رہا ہے. تو وہ جو تھی وہ اس نے کیا, مطلب ہے کہ حضور کو ویلکم بھی کیا اور بڑے اچھے طریقے سے پیش آیا. ماشاءاللہ. اچھا آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو انگلینڈ کے وزیر اعظم بورس جانسن ہے, ان کی بھی جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ملاقات ہوئی تھی حضور کے ساتھ نا؟ ہاں جی. اچھا تو اپنا ملک صاحب یہ اب ماشاءاللہ ایس پی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بنائے گی تو کوئی تبدیلی بھی آئے گی کوئی, کیونکہ غیر ملکی جو اکثریت ہے انہوں نے ایس پی ڈی کو ہی ووٹ ڈالا ہے نا؟ ہاں جی. تو اس سے کوئی ان کو فائدہ بھی پہنچے گا ایس پی ڈی کے آنے سے غیر ملکیوں کو بھی؟ یہ جو ہے کافی اچھے تعلقات ہمارے جو ہے پارٹیوں کے اندر تعلقات اچھے ہیں. اچھا ٹھیک. بلکہ ایس پی ڈی جو ہے وہ اس کا ایس پی ڈی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی. جی. تو سوشل لیول پہ جو ہے وہ پہلے ہی آپ کام بھی کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں. جی. اچھا تو یہ بتائیے کہ جیسا کہ اب نظر آ رہا تو یہ کب تک گورنمنٹ بن جائے گی جرمنی میں نئی؟ انشاءاللہ پچھلی دفعہ جو تھے وہ 2.5-3 مہینے لگے تھے. جی. اس دفعہ کوئی خیال ہے کہ تھوڑا کم ٹائم لگے گا. اچھا تو اس میں ایس پی ڈی میں جو لوگ ہیں اس میں غیر ملکیوں نے بھی حصہ لیا انتخابات میں؟ ہاں جی. کیوں نہیں. ٹھیک زبردست. ہمارے امبرگ سے ایک جو جس نے ٹاپ پوزیشن لی ہے 10-12 ایم این اے میں سے, وہ ایک ٹرکش نژاد ہے. اچھا زبردست. کہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو دوسری جو عورت ہے وہ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی ٹرکش ہے. اچھا ملک صاحب ایک سوال ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ انتخابات میں حصہ لیا اس وقت تو میرا خیال بہت کم غیر ملکی جو ہوتے تھے وہ انتخابات میں جرمنی میں حصہ لیتے تھے. اب جو ہے وہ کافی زیادہ رجحان جو ہے پالیٹکس کی طرف کافی زیادہ ہو گیا ہے. جی. اس وجہ سے کہ چونکہ ہمارے ہم لوگ جو ہے سارے اس میں شامل ہو رہے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں جو آگے نئی فوج جو آ رہی ہے جی وہ بھی ان کا رجحان بھی پالیٹکس کی طرف زیادہ ہو گیا ہے. اور ہونا بھی چاہیے. آپ کے خیال میں کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل ہونا چاہیے کیونکہ لازمی طور پہ اس طرح گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہیے. بالکل زبردست. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو حالات ہیں اب آپ کے خیال میں جیسے یہ حکومت تبدیل ہوگی تو کوئی نئی چیزیں بھی سامنے آئیں گی؟ مطلب ہے کہ بزنس یعنی کہ بزنس وغیرہ کے. جی جی. وہ بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ فرق پڑتا ہے. کچھ چیزیں نہیں آتی ہیں. ٹیکس جو ہے وہ تو اس وقت بڑھانے کا خیال نہیں ہے. ہماری پارٹی کے منشور میں ہے کہ مطلب ہے کہ
جو ملینر ہیں ان کو وہ ٹیکس ان کے اوپر لگایا جائے. لیکن یہ ابھی کولیشن کے اندر جو ہے جو ایف ٹی پی ہے وہ نہیں چاہتی. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کیسے اس کو مطلب ہے کہ حل کیا جاتا ہے, کیونکہ کولیشن میں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ کمپرومائز کی ہے. جی اچھا ملک صاحب, آپ کے انتخابات جو صوبے کے وہ کب میں آنے والے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں کیا آپ کے جو صوبائی ہمبرگ کے الیکشن ہے وہ کب ہیں؟ وہ تو ابھی 4 سال کے بعد ہے. اچھا 4 سال ابھی آپ ماشاءاللہ ایم پی ہیں وہاں پہ. ہاں جی. چلے ملک صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا. جب بھی آپ سے ریکویسٹ کریں آپ بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں اور ٹائم بھی دیتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ میں نے آنا ہے جرمنی, تو آپ کے آفس بھی آؤں گا اور وہاں پہ بھی آپ سے بات چیت کریں گے. بہت شکریہ ملک صاحب, بہت تھینک یو, بہت تھینک یو. اللہ حافظ. یہ جناب ملک گلفام صاحب, کون نہیں جانتا ہیمبرگ میں. اور جب میں نے ان کے بارے میں کچھ معلومات ایک دفعہ لی کہ یہ سیاست میں کیسے آئے, تو پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں انسانیت کی بہت خدمت کی اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے رہے. لوگوں کے دل جیت لیے انہوں نے. اور پھر دیکھ لیں کہ یہ ایم پی ہیں کافی دیر سے وہاں پہ ہیمبرگ میں. ناظرین ملیں گے اگلے پروگرام میں, جڑے رہے 9 ٹی وی کے ساتھ. ایک اور میں چیز بتاؤں کہ یہ تصویر جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, میرے ایک دم ذہن میں خیال ہے کہ ابھی ان کو لائن پہ لوں اور پروگرام کروں, تاکہ ہمارے جو دوست ہیں احمدی ہیں وہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہوئی ہے. اور جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ تصویر اس لیے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پارلیمنٹ جہاں پہ سارا دن کیا ہوتا ہے اس پہ پھر کسی نے پروگرام کر, مگر جہاں ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی کتنی عزت ہے. ملیں گے اگلے پروگرام میں, جڑے رہے 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں.